السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں جعفر صادق قاسمی آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے NRC اور CAA NPR کا مسئلہ۔ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن سے پہلے پھر NRC CAA کا جن باہر نکل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قانون کو ختم کر دے۔ پھر بھی ہم تیاری کے طور پر کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں گے، جس کو جسٹس جناب GM اکبر علی نے بہت اچھے واضح انداز میں ایک تحریر لکھی ہے۔ آئیے اس کو سنیں اور جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تمام برادران اسلام تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ محترم سامعین، کسی شخص کے قانونی طور پر ہندوستانی شہری ہونے کے حوالے سے شہریت ایکٹ 1955 کیا کہتا ہے؟ لہذا آپ چند کام کر لیں۔ کرنا آپ کو صرف اتنا ہے کہ ایک کاغذ لیں، قلم لے کر اپنے گھر کے تمام افراد کی تاریخ پیدائش نوٹ کر لیں۔ کیسے نوٹ کرنا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ جو افراد 1 جولائی 1987 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہوں، ان کو ایک طرف آپ ان کے نام لکھ لیں۔ نمبر 2 پر ان کے نام لکھیں جو 1 جولائی 1987 اور 31 دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوئے ہوں۔ ان کے نام ایک فہرست لکھ لیں۔ 2 فہرست آپ نے لکھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو فہرست میں لکھنا ہے وہ کن کے نام لکھنا ہے؟ جن کی پیدائش 31 دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہو، ان کے نام آپ نے جو ہے تیسرے نمبر پر لکھ لیا تاریخ پیدائش کے ساتھ۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلا نمبر جن کا ڈیٹ آف برتھ 1987 سے پہلے ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت آسان کام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ میں سے کوئی ایک لازمی ہو۔ یا تو ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہو برتھ کا یا پاسپورٹ، کوئی ایک بھی اگر ان کے پاس ہے جو 1987 سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ان کے پاس اگر ہے تو ان کو کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پیدائشی طور پر براہ راست ہندوستانی مانا جائے گا۔ ان کو کسی چیز کی بھی جو ہے ضرورت نہیں ہے، یا تو ان کے پاس پاسپورٹ ہو یا پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو۔ نمبر 2 جن کی پیدائش 1987 کے بعد 1 جولائی 1987 کے بعد ہوئی 2004 تک، ایسے افراد کیا کریں گے؟ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ضرور موجود ہو۔ اگر ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے تو اب ان کو یہ دیکھنا ہے
کہ والدین میں سے کوئی ایک جو جولائی 1987 اور دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوا ہے وہ ہندوستانی ہونا چاہیے، یا ان کے والدین میں سے کسی کا سن پیدائش یا نام پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ پر یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھی نسل کے لحاظ سے ہندوستانی مانے جائیں گے، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 31 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہونے والے جو تیسرے نمبر کے فہرست میں آپ نے لکھا تھا نام، ان کو کیا کرنا ہے کہ ان حضرات کے والدین اگر شہریت ایکٹ 1955 کے مطابق ہندوستانی ہوں اور ان کے نام ان کے سرٹیفکیٹ سے میچ ہو رہے ہوں تو وہ بھی نسلاً ہندوستانی ہیں، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ تفصیلات کی بنیاد پر ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے اور ان لوگوں کی فہرست بنا لے جن کے پاس پاسپورٹ یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، بس آپ کو اتنا کام کرنا ہے، کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ جو 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ پاسپورٹ بنوا لیں۔ پاسپورٹ بہت آسانی سے بن جاتا ہے، آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ کے ذریعے سے پاسپورٹ آرام سے بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2 کے والوں کے لیے پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنانا وہ بھی بہت آسان کام ہے۔ پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے اگر آپ کی پیدائش اسپتال میں ہوئی ہے تو اس علاقے، گاؤں، تعلقہ کارپوریشن آفس جائیں جہاں وہ اسپتال واقع ہے اور اپنے تفصیلات کے ساتھ وہاں درخواست دے دیں۔ یہ کام بھی بہت آسانی سے ہو جائے گا اور اس کی فیس صرف 200 روپے ہے۔ ہاں، اگر پیدائش اسپتال میں نہیں ہوئی ہے، گھر میں ہوئی ہے تو نوٹری تصدیق یعنی نوٹری کے ساتھ جو ہے ایک حلف نامہ تیار کر لیں کہ آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پھر اسے اپنے گاؤں، تعلقہ کارپوریشن آفس میں جمع کر دیں۔ اس آفس سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس واقعی میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس ثبوت کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کروا دیں، وہاں آپ سے صرف 200 روپے سالانہ کے اعتبار سے جرمانہ وصول کر کے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ بس آپ اتنا اگر کر دیں آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اگر اس طرح سے آپ کا کام ہو گیا تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ یہی کام جو ہے کم از کم آپ ایک گھر والوں کے لیے جو ضرور کریں۔ کم از کم ایک گھر والوں کی ان کے کاغذات بنوانے میں آپ مدد کریں اور ان سے بھی کہیں کہ کسی اور دوسرے اور کی جو ہے مدد کریں۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم پورے معاشرے میں کسی کو چھوڑے بغیر ہر ایک کے ہندوستانی ہونے کی قانونی دستاویز بنا سکتے ہیں۔ بہت آسان کام ہے اور مفید کام ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کسی کو کچھ اشکال ہے تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی جو ہے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔